بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مہمانان خصوصی محترم جناب ملک عبدالمجید صاحب چیف جسٹس ریٹائرڈ، حاضرین و سامعین محترم اور میری بہنوں، کتاب لکھنا ایک مشکل کام ہے، کتاب شائع کروانا اس سے بھی مشکل کام ہے، اور کتاب کو قارئین تک پہنچانا اس سے بھی مشکل کام ہے۔ اور بالخصوص جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم نے جو کتاب کلچر جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، میں بھی لکھتا ہوں، میرے بھائی بھی لکھتے ہیں اور بہت سے لکھنے والے ہیں، ہم ایک خاص سماجی ڈھانچے کے اندر رہ کے لکھتے ہیں، اور ہمارا مزاج ایک خاص قسم کے کلچرل اس کے دائرے کے اندر رہتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی ایسی کتاب جو ہمارے کلچرل دائرے سے تھوڑی سی ہٹ کے ہوتی ہے تو ہمیں اجنبی لگتی ہے۔ حضرت میاں محمد بخش نے فرمایا ہے کہ ووٹی ننی کتاب میری دی جوبن بخش سنگاری، ووٹی ننی کتاب میری دی جوبن بخش سنگاری، پاک نظر دے ویکھن والے ندی عشق دی تاری، جیڑے میلی اکھیں ویکھن عیب دگانے لاون، او بھی عدل تیرے دے پاروں کچھ سزائیں پاون۔ ہمیں آج تک جو کچھ لٹریچر میں نے پڑھا ہے یا میں پڑھ رہا ہوں، یقیناً آپ بھی وہی پڑھ رہے ہیں، وہ ہمیں ذات سے باہر کے معاملات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ شاعری ہماری دیکھیں، مذہبی کتب کو دیکھیں، سیاست کو دیکھیں، معاشیات پر لکھی کتابیں دیکھیں، یہ تمام کتابیں ہماری ذات سے ہمیں باہر نکالتی ہیں۔ بہت کم کتابیں ہوں گی جن میں سے آج یہ کتاب بھی ہے زندہ دلی سے آگے۔ موصوف میرے گھر گئے اور مجھے 2 کتابیں دیں، میں نے دونوں کو پڑھا ہے۔ میں جب کتاب پر کچھ بولتا ہوں تو لکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں پڑھوں، انصاف کروں۔ تو یہ کتاب زندہ دلی اور زندہ دلی سے آگے، چونکہ زندہ دلی سے آگے اگلا مرحلہ ہے تو میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ کتاب ہمیں باہر سے اندر لاتی ہے۔ ہمیں یہ جتنا جمیلہ ہم نے تعلیم اور علم کا یا کتابوں کا کھڑا کر رکھا ہے، ایک جمیلہ ہے، ان سے ہٹ کے یہ کتاب ہمیں باہر سے اندر لاتی ہے، چونکہ سب سے بڑا سمندر انسان کا انسان کی ذات ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو۔ یہ چند کلمات کے بعد اب میں نے، چونکہ بولنے پر مجھے تھوڑی سی پابندی ہے، میرا عارضہ قلب ہے، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آج کی اس کتاب پر کچھ لکھ کے پیش کر دوں۔ تو یہ جو میری نگارشات ہیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ مجموعی اعتبار سے انسانوں نے اپنے ذہن کا اوسطاً 7% حصہ بروئے کار لایا ہے آج تک۔ اس 21ویں صدی میں بھی اگر ہم اس عظیم ڈھانچے کے اندر سر میں جو ہمارے اتنی بڑی دنیا موجود ہے، اس میں سے صرف 7% ہم استعمال کر سکیں۔ ابھی ہم مریخ تک پہنچے ہیں نا، ابھی ہمیں اس کی اگلی منزلیں پر جانا ہے، تو 7% کا حصہ ہم نے استعمال کیا ہے، اور 93% جو ہے وہ غیر مستعمل ہے۔ اسی طرح انفرادی اعتبار سے ہر انسان اپنی ذات میں موجود قدرتی صلاحیتوں کا صرف 15% حصہ بروئے کار لا سکتا ہے، صرف 15%۔ گویا 85% جو بیلنس ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، جس کو ہم نے استعمال کرنا ہے، جس کا سبب ہماری لا علمی ہے۔ بہت کچھ علم حاصل کرنے کے باوجود بھی ہماری پوزیشن وہی ہے، میں ناداں ہوں، مجھے اس کی خبر ہے۔ یہی ایک بات ہے جو معتبر۔ چودھری محمد ہارون صاحب نے اپنے تصنیف کردہ کتب زندہ دلی اور زندہ دلی سے آگے میں ہماری توجہ اس امر کی طرف دلائی
اور بڑی علمی مہارت اور فکری بصیرت سے ہمیں کامیاب اور پرمسرت زندگی گزارنے کے آسان اور مفید گر بتائے ہیں، جن کی علمی حیثیت بھی ہے اور عملی افادیت بھی۔ ہم اپنی خداعت خوابیدہ ذہنی اور جسمانی توانائیوں سے عدم آگاہی کے باعث اپنی لا علمی کے سبب از خود اپنی خوشیوں اور کامیابیوں سے محروم رہتے ہیں۔ ہم بہت سی خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں، بہت سی خوشیاں ہماری منتظر ہیں، بہت سے مواقع اپرچونٹیز ہمارے پاس ہیں، لیکن ہمیں وہ آگاہی نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے کہ ہم ان اپرچونٹیز سے، ان خوشیوں سے، ان آسائشوں سے استفادہ کر سکیں۔ وہ لا علمی ہمارا سبب ہے۔ ویسے ہم سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، بڑا عالم ہوں۔ گویا ہمارے پاؤں تلے قیمتی خزانوں کے باوجود، ہمارے پاؤں تلے قیمتی خزانوں کے باوجود غربت اور ناکامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسے اللہ کی مرضی یا قسمت کا کھیل سمجھ کر، اللہ کی مرضی یعنی ہماری ناکامی عموماً ہم اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتے ہیں، جس نے کائنات کی تمام جو نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، اس کے باوجود جب ناکام ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی مرضی۔ اسے اللہ کی مرضی یا قسمت کا کھیل سمجھ کر ناکامیوں اور نامرادیوں سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ تو انفرادی زندگی متوازن، متحرک اور مسرت ہوتی ہے، نہ اجتماعی۔ تعلیم اور تربیت کے عمل میں ہم قرآنہ تقلید اور عدم تحقیق کا شکار ہیں۔ قرآنہ تقلید اور عدم تحقیق کا شکار ہے، اور روایتی موضوعات کی دلدل میں علمی اور فکری امور پر توجہ مبذول نہیں کرتے، خارجی امور پر توجہ دیتے ہیں، داخلی محرکات سے لا تعلق رہتے ہیں۔ ہمیں معاشیات، سیاسیات، دینیات، اسلامیات، حیاتیات، طبیعیات کی کچھ سوجھ بوجھ تو ہوتی ہے، لیکن اپنی ذات کے وسیع و عریض مملکت کے مسائل اور وسائل سے ہم آگاہ نہیں ہوتے۔ سب کچھ جانتے ہیں لیکن اپنے بارے میں نہیں جانتے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا سے گزر کر نہ سکا، اور اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو۔ چودھری محمد ہارون نے آج اس علمی مجلس میں اپنی جس کتاب کی رونمائی و پذیرائی کا اہتمام کیا ہے، وہ عام روایتی کتب سے یکسر مختلف علمی واردات ہے، بالکل مختلف علمی واردات ہے، اس لیے ہمیں اوپر بھی لگتی ہے، اور پڑھنے والے میرے خیال میں 2-4 صفحے پڑھنے کے بعد شاید بند کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں اپنے باہر نہیں بلکہ اپنے اندر جھانکنے کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور اپنی ذات کے سمندر میں چھپے موتیوں کو ڈھونڈنے اور برے کار لانے کی طرف راغب کرتی ہے۔ خواہش، جذبہ اور آگاہی، یہ 3 باتیں اس کتاب کی بڑی اہم امور ہیں۔ خواہش، جذبہ اور آگاہی کے اشتراک سے ہم اپنے منفی رجحانات پر غالب آ سکتے ہیں۔ جیسے ابھی ذکر ہوا ہے کہ بھئی ہم جب بھی کوئی کتاب پڑھتے ہیں سوچتے ہیں کہ اس میں کمزوری کیا ہے، کمزوری ڈھونڈی جائے تاکہ لکھنے والے کو لتاڑا جائے۔ وہ میرا ایک کہتا ہے کہ خامیاں میری ڈھونڈنے والے خوبیوں پر بھی ایک نظر کر لے، چلتا رہتا ہے کیوں اندھیرے میں، روشنی میں بھی کوئی سفر کرتا ہے۔ خامیاں میری ڈھونڈنے والے خوبیوں پر بھی ایک نظر کر لے، چلتا رہتا ہے کیوں اندھیرے میں، روشنی میں بھی کچھ سفر، جن کی بات ہے۔ اور یہی وہ مرکزی خیال ہے جو چودھری محمد ہارون اپنی اس کتاب میں قارئین تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ میر پر آزاد کشمیر میں پہلی بار ایک ایسی کتاب اہل فکر و نظر کا موضوع مذاکرہ بنی ہے جو اپنے نفس مضمون اور مواد کے اعتبار سے یکسر مختلف ہے۔ پہلے بات ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو جذباتیت، ابھی غازی صاحب نے بھی اس بات پر کا اشارہ کیا ہے، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو جذباتیت اور اضطرابیت کا دباؤ ہے، اس کا سبب یہ بھی ہے کہ ایسی کتابیں ہماری تعلیم اور نصاب میں شامل نہیں۔ ہم سرکاری نصاب پڑھاتے ہیں، ہم علمی نصاب نہیں پڑھاتے۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے
ہم جو کچھ پڑھاتے ہیں اس پر سرکار کی مہر ہے. گویا ہم علم نہیں دے رہے، ہم پراپیگنڈا ہم سرکاری نصاب پڑھانے پر مامور ہیں، جس کے نتیجے میں خود فریبی کا شکار ہیں، خود گریزی میں خوش ہیں اور خود اعتمادی سے دور ہیں. مصنف اس کتاب میں ان کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اصلاح احوال کی مفید تراکیب بیان کرتے ہیں. یہاں میں اس کتاب سے ایک پیرا مشت از خروارے درج کرنا یا آپ کے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. لکھتے ہیں ہم اس سیارے میں سب سے اعلیٰ تخلیق کرنے کی قابلیت کی بدولت اشرف المخلوقات ہیں، اور فقط ایک ہی ہے جن کے پاس تصور و تخیل کی طاقت ہے. ہم اپنے تخیل کی مدد سے ہمدردی، دلیل، ادراک، تجزیہ، قیاس آرائی، تخلیق کرنا، ایجاد کرنا، جدت لانا، حصول مقصد جیسے کار نمایاں آسانی سر انجام دے سکتے ہیں. گویا مجموعی طور پر اس کتاب کو پڑھنے میں آپ کا وقت لگے گا، کو سمجھنے میں وقت لگے گا، لیکن یہ ایک ایسا لائے عمل ہے جس سے گزرنے کے بعد یقیناً ہماری سوچ میں تبدیلی آئے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.